بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی خان۔ ویورز، میں آج ایک چھوٹا سا مشورہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن میں 2-4 پارٹیوں کے لوگوں نے رابطہ کیا کہ جی آپ کے اور آپ کے فیملی کے جو ووٹس ہیں وہ آپ نے ہمیں دینے ہیں۔ تو میں کچھ تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوا کہ ووٹ کس کو دیا جائے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بجائے اس کے کہ میں خود فیصلہ کروں، تو میں آپ عوام سے اور آپ دوستوں سے اور آپ ویورز سے مشورہ کروں کہ ووٹ کس کو دیں۔ کیا ووٹ نواز شریف کی پارٹی کو دیا جائے، مسلم لیگ نون کو، جن کے 16 مہینے کی حکومت ہم سب بھگت چکے ہیں اور اس کے آفٹر شاکس ابھی تک بھگت رہے ہیں، اور جب ان کی حکومت آتی ہے تو اسحاق ڈار نظر آتے ہیں، اور جب حکومت ختم ہو جائے تو پھر اسحاق ڈار غائب ہو جاتے ہیں، اور جن کی پوری حکومت ان کی سمدھیوں کے اور اس کے بھائی کے اور اس کے بھتیجے کے ارد گرد گھومتی ہے، اور جب حکومت ختم ہو جائے تو لندن چلے جاتے ہیں، اور پھر جب الیکشن کی باری آتی ہے تو پھر ملک میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو آپ مشورہ دیجئے کہ کیا مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا جائے، اور اگر مسلم لیگ نون کو ووٹ نہ دیا جائے تو پھر کس کو دیا جائے؟ کیا پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی وہی پارٹی ہے جس نے 15 سال سندھ میں حکومت کی اور بیڑا غرق کر دیا ہے، اور قائم علی شاہ جیسے اپاہج بندے کو انہوں نے وہاں پہ وزیر اعلیٰ رکھا، اور جن کے ساتھ وہ 10% والا معاملہ جو ہے وہ ان سے ہٹ نہیں رہا، اور جس پیپلز پارٹی کے لوگوں کا یہ قول ہے کہ جی وعدہ جو ہے وہ قرآن و حدیث نہیں ہوتا، تو آپ مشورہ دیجئے کہ کیا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دے تو کیا کریں؟ پھر مولانا صاحب کو ووٹ دے دیں۔ مولانا صاحب پل میں تولا ہوتے ہیں اور پل میں ماسا ہوتے ہیں۔ ان کا اتحاد نواز لیگ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب ہوا بدلتی ہے تو زرداری کے ساتھ آ جاتے ہیں، نہیں تو ANP کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں، اور جس قسم کی حکمرانی اور جس قسم کے معاملات ان کے ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو وہ وزیر خارجہ بھی بن جاتے ہیں، اپنا افغانستان کے دورے بھی کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کا مشورہ ہے کہ مولانا صاحب کو ووٹ دیا جائے؟ اور اگر مولانا صاحب کو نہ دے تو پھر پیچھے PTI رہ جاتی ہے، تو کیا خیال ہے، PTI کو ووٹ دے دیں؟ آپ مشورہ دیجئے گا کہ PTI کو ووٹ دے کے کیا ایک اور محمود خان کو ہم بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر محمود خان کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں تو پھر یقیناً ہم کسی بزدار کو بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر کسی زلفیوں کے انتظار میں بیٹھ جائیں، اور پھر ہم کہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو ذرا بتائیے کہ کیا کن کو ووٹ دیا جائے، اور اگر PTI کو نہیں تو کیا پھر پیچھے وہ اچکزئی صاحب کو دے دیں۔ اچکزئی صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا تو پورا ٹبر ہی پارٹیوں میں ہے، کیونکہ ان کو تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ ان کا بھائی، ان کا چچا، ان کا ماما، ان کا تایا، ان کی بھانجی، ان کی بھتیجی، ان کی بیوی، پتہ نہیں کون کون ان کی پارٹیوں کے کہاں جاتے ہیں، تو ان کو تو پھر میں نظر ہی نہیں آؤں گا، اور میں سے مراد عوام ہے۔ تو آپ مشورہ دیجئے کہ کیا ان کو ووٹ دینا چاہیے، اچکزئی کو ووٹ دے دیں، نہیں تو پھر پیچھے MQM کا بتا دیجئے گا، مشورہ دیں کہ MQM کو پھر ووٹ دے دیں۔ MQM کو ووٹ دیں، وہی MQM جو کچھ عرصہ پہلے الطاف حسین تھی اور پھر اس سے ہٹ گئے تھے، اور جب حکومت ہوتی ہے تو PTI کے ساتھ تھے، اس کے بعد وہ چلے گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ، پھر چلے گئے نواز لیگ کے ساتھ، اور سینٹر میں نواز لیگ کے ساتھ، اور صوبے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو نہ ان کے دن کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کی رات کا پتہ چلتا ہے۔
کبھی کہتے ہیں حکومت میں ہیں اور کبھی کہتے ہیں حکومت میں نہیں ہیں. تو ادھر بھی میں کنفیوز ہوں کہ کیا میں ایم کیو ایم کو ووٹ دوں یا نہ دوں. یقیناً آپ بھی کنفیوز ہوں گے. تو آپس میں مشورہ کریں کہ کیا ایم کیو ایم کو ووٹ دیں یا ان کو ہم ووٹ نہ دیں. اور اگر یہ سب نہیں ہے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تو پھر پیچھے کون ہے؟ پیچھے پھر تحریک لبیک ہے. تحریک لبیک کو ووٹ دے دیں. لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ اشاروں کے بغیر چلتے نہیں ہیں. تحریک لبیک کو اشارہ ہوتا ہے تو چلتے ہیں، تحریک لبیک کو اشارہ ہوتا ہے تو رکتے ہیں، تحریک لبیک کو اشارہ ہوتا ہے تو کام کرتے ہیں. تحریک لبیک کو اشارہ، بس وہ اشاروں کی جماعت ہے. تو کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ اشاروں کی زبان سمجھنا ذرا مشکل کام ہے. تو ادھر بھی آپ کا مشورہ چاہیے ہوگا کہ کیا اشاروں والے کام پہ چلے جائیں یا پھر کیا کریں. وہ نہیں ہے تو پیچھے پھر پی ٹی آئی پی بچ جاتی ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین. تو کیا پرویز خٹک صاحب کے پاس چلا جائے؟ ان کے کول آف فیل میں جو تضاد ہے، وہ جس پارٹی کے 10-12 سال انہوں نے مزے لوٹے، اب وہ کچھ اور کہانیاں کر رہے ہیں. تو بتائیے گا کہ ادھر چلے جائیں یا کہاں چلے جائیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں ایک مخصوص علاقے کے لوگوں کو دریا کابل میں ڈال دوں گا. تو کیا ان کو ووٹ دینا چاہیے؟ یہ بھی اب مشورہ طلب بات ہے، کیونکہ ادھر بھی ہمارا جو کمزور ذہن ہے وہ تو اس پہ کام نہیں کر رہا. کیونکہ یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو ان میں سے کس کو جو ہے نا ووٹ دیا جائے. اس کے بعد اگر ان کو بھی نہیں دینا تو پھر جہانگیر ترین کی پارٹی رہ جاتی ہے. یہ وہی جہانگیر ترین ہے جو پی ٹی آئی میں بھی تھے، مشرف کے ساتھ بھی تھے، اور سب سے بڑے مخالف تھے نواز لیگ کے، اور آج کل ان کے ساتھ ان کا اتحاد ہے. علیم خان کے متعلق اور ان کے متعلق کیا کیا کلمات ادا کرتے تھے آپس میں یہ اور نون لیگ والے. تو یہاں بھی عوام اور ہم کنفیوز ہیں کہ بھئی کیا ان کو ووٹ دیا جائے، یہ اس ملک کو سنواریں گے. تو یہاں بھی آپ کا مشورہ درکار ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے گا کہ کیا ان کو ووٹ دے دیں. نہیں تو پھر ایک اور بہت اچھی پارٹی ہے جس کا نام بہت خوبصورت ہے، پاک سرزمین پارٹی، اس کو ووٹ دیا جائے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ پہلے پارٹی تھی، علیحدہ تھی، ایم کیو ایم کے ساتھ تھے، اس سے نکل گئے، علیحدہ پارٹی بن گئی، اب پھر ایم کیو ایم میں ہو گئے. تو کیا وہ پاک سرزمین پارٹی ہے یا ایم کیو ایم پارٹی ہے؟ ادھر بھی کنفیوز ہے. تو ذرا اس پہ بھی آپس میں مشورہ کر لیں. ابھی ٹائم ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی الیکشن میں دن ہیں، 2 ڈھائی 3 ہفتے بیچ میں ہیں. تو ہم مشورہ کر سکتے ہیں کہ کیا پاک سرزمین پارٹی کو ووٹ دے دیں، جس کا تو شاید وجود بھی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو پتہ نہیں کون سا وجود ہے، ایم کیو ایم کا ہے یا اس کا اپنا وجود ہے. وہ ہمیں اس کے جو کرتا درتا صاحب ہیں وہ خود ہی بتا پائیں گے. ہاں، اب اس کے علاوہ اور کون ہے؟ ہاں، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، سراج الحق صاحب ہے، جو جماعت اسلامی والے ہیں. تو کیا ان کو ووٹ دینا چاہیے؟ لیکن ادھر بھی دماغ میں پتہ نہیں عجیب عجیب کے خیالات آتے ہیں، تصورات آتے ہیں کہ وہ کے پی میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور سندھ میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ ہوتے ہیں، کشمیر میں کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں. تو نہ ان کے مشرق کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کے مغرب کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کرنا بیسیکلی کیا چاہتے ہیں. تو کیا ان کو ووٹ دینا فائدے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی ان کی تو کسی ڈائریکشن کا پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ بیسیکلی کہنا کیا چاہتے ہیں. وہ تو آپ کو بالکل ہی جو ہے نا گھما کے رکھ دیں گے. شریف آدمی ہے، لیکن اب شریف آدمی کی بات بھی تو سمجھ میں آیا نا کہ بھئی کس طرف ہو. اب اگر ان سب پہ ہمارا آپس میں مشورہ نہیں بنتا تو پھر اے این پی رہ جاتی ہے. لیکن اے این پی کو ووٹ دیتے ہوئے کچھ عجیب سی الجھن کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اے این پی کو ووٹ دیا جائے تو اس کے سربراہ ایمل ولی خان صاحب ہیں، جو اپنی ذات بھی ایک انجمن ہے، اور انجمن سے یاد آیا، انجمن محفلیں ہوتی ہیں اور ناچ گانے ہوتے ہیں اور میوزک ہوتی ہے. تو وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کچھ سمجھ سے بات آ نہیں رہی. تو یہی کچھ کنفیوژن تھی. میں نے کہا آپ سے بات کی جائے اور آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کریں، کس کو ووٹ دیا جائے.
آپس میں مشورہ کریں. ابھی کچھ دن ہیں. میں بھی سوچتا ہوں, میں بھی دماغ لڑاتا ہوں کہ اس دفعہ ووٹ کس کو دیا جائے, کیونکہ یہی کرتے درتے لوگ ہیں. تو ان میں سے جو بہتر ہوگا وہ آپ بھی مشورہ دیجیے گا. میں بھی سوچتا ہوں, میں بھی اس پہ کوئی دھیان لڑاتا ہوں کہ ہم کس کو ووٹ دیں اور کس کو ووٹ نہ دیں. بہتر سب ہیں, سبھی اپنے فن میں ماہر ہیں اور ماہر عظیم ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اور آخر میں سب ہم ایک دوسرے کے لیے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے اور ہمارے حال پہ رحم کرے. والسلام.